اس سے پچھلی جو ویڈیو ہم نے بنائی تھی وہ گریف پہ یا جو کسی عزیز و اقارب کے فوت ہونے کے بعد جو ایک ذہنی کیفیت جو صدمے کی کیفیت بنتی ہے اس پہ ہم نے بنائی تھی، بات کی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ مزید اس حوالے سے کچھ بات چیت کی جائے۔ کچھ چیزیں وہاں پہ جو ہے نا وہ کچھ کمپلینٹس ہیں کہ رہ گئی تھیں، شاید وہ پراپر اپلوڈ نہیں ہو پائیں۔ اس میں جو اینڈ پہ ہم نے بات کی تھی وہ یہ تھا کہ وہ کون سے فیکٹر ہوتے ہیں، وہ کون سے عوامل ہوتے ہیں جس کی بیس پہ جو لواحقین رہ جاتے ہیں ان میں سے کسی خاص جو کوئی خاص فرد جو ہوتا ہے وہ زیادہ پرون ہوتا ہے، ان میں زیادہ یہ خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، خدشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جی ان کے اندر یہ جو صدمے کی کیفیت ہے جسے ہم اب نارمل گریف کہتے ہیں وہ زیادہ ڈیولپ ہونے کے چانس ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے بات کی تھی کہ اگر تو جو فوتگی ہوئی ہے جس عزیز کی وہ بہت زیادہ سڈن تھی، اچانک تھی، ٹرامیٹک تھی، کسی بھی وجہ سے میوٹیلیشن ہوئی ہے باڈی کی، اس حوالے سے، اور جو سروائیور ہے جو پیچھے رہ گئے ہیں اگر وہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتے ہیں اور ان کو پیچھے رہ جانے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کی کیئر کرنی ہے اور کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ سوشل حوالے سے ہو یا ذاتی حوالے سے یا وہ جو سرکمسٹانسز تھے وہاں اس حوالے سے جو پیچھے لواحقین بچ گئے ہیں، وہ جو فرد جس نے یہ اب نارمل گریف یا صدمہ جن کو لمبے عرصے کے لیے چلتا جا رہا ہے، ان کو اگر موقع نہیں ملا تھا کسی بھی وجہ سے اظہار کرنے کا اس موقع پہ جب فوتگی ہوئی تھی، تو یہ بھی ایک رسک فیکٹر سمجھا جاتا ہے، ایک عوامل میں سے ایک یہ بھی چیز ہے کہ جی اس سے بھی چانس بڑھ جاتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے ریلیشن شپ، یہ جو پیچھے رہ جانے والے اور جو فوت ہو گئے ہیں ان کا جو آپس میں تعلق تھا، اگر وہ بہت زیادہ اس پہ ڈیپینڈنٹ تھے، بہت زیادہ اس پہ چیزوں کے حوالے سے، اپنی زندگی کے فیصلوں کے حوالے سے بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے، سارے فیصلے وہ کرتے تھے، تو تب بھی یہ جو لواحقین بچ جاتے ہیں ان میں زیادہ چانس پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنے کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ دوسرا، اگر تعلق اس طرح کا تھا کہ کبھی بہت زیادہ لگتا تھا کہ محبت ہے اس تعلق میں، کبھی لگتا تھا جی محبت بالکل نہیں ہے، ہیٹ اور لو کی یہ جو تعلق کی نوعیت اگر چل رہی ہوتی ہے اس میں بھی یہ چانس جو ہے نا وہ بڑھ جاتے ہوتے ہیں۔ اینڈ پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر تو لواحقین میں جس فرد کو یہ چانس بڑھتے ہیں اس میں اگر خود ماضی میں کبھی کسی حوالے سے کوئی نفسیاتی مسئلہ چلتا رہا ہے، خود اس کی مثال کے طور پہ ڈپریشن کی ہسٹری ہے، کوئی اور سائیکائٹرک ڈس آرڈر کی ہسٹری ہے، تو اس میں بھی یہ چانس پھر بڑھ جاتے ہیں۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ جی اس چیز سے نمٹنا کیسے ہے۔ دیکھیں، یہ جو اب نارمل گریف آتا ہے اس میں بنیادی طور پہ جو ہے نا تین ہمارے سامنے مقاصد ہوتے ہیں اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے آگے چلنا ہوتا ہے، اور اس ساری صورتحال میں مریض کو اور فیملی کو انوالو کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ اس میں جو سب سے ضروری چیز ہوتی ہے وہ ہم نے یہ ٹارگٹ رکھنا ہوتا ہے کہ سم ہاؤ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہم نے اس طرح کی اسٹریٹجی اپنانی ہے جس سے ہم یہ آف کورس ود فل ایمپتھی، یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بلنٹلی ہم چیزوں کو کرنا شروع کر دیں، بیکاز اٹ از ویری سینسٹیو میٹر فار دی فیملی اینڈ دی پیشنٹ، تو اس کو ہم بڑا ڈیلیکیٹلی ہم نے اور پروفیشنلی ڈیل کرنا ہے۔ ایٹ دی سیم ٹائم وی مسٹ بی ویری ہیومین ٹو دی فیلنگز اینڈ دی ایموشنز آف دی سفرر۔ تو اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے یہ اس چیز پہ لے کے آنا ہے پیشنٹ کو کہ جی جو لاس تھا، جو جانے والے تھے، یہ ایک بہت بڑا نقصان تھا، ایک بہت بڑا حادثہ تھا، ایک انفارچونیٹ ایک ایونٹ ہوا، لیکن یہ ایک حقیقت تھی، یہ ایک چیز ہو گئی ہے، اب اس کو ہم نے حقیقت مان کے چلنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ بات کہنے سننے میں تو شاید آسان لگے، جس طرح ہم کہہ رہے ہیں ان دی میٹر آف فیکٹ ٹون میں ہم بات کرتے ہیں، جی بس یہ کہہ دینا ہے، لیکن ایکچولی جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک بڑا ڈیلیکیٹ ایشو ہوتا ہے، بہت ہی اس کو بیلنسنگ ایکٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ ایموشن انوالو ہوتے ہیں۔ ایٹ دی سیم ٹائم ہم نے ان کی بھی ریسپیکٹ کرنی ہے، ایمپتھی بھی ہم نے ڈیولپ کرنی ہے، ریپو بھی ہم نے بلڈ کرنی ہوتی ہے، تعلق بھی مریض کے ساتھ اپنا بنانا ہوتا ہے، جو ایک پروفیشنل ہمارا تعلق ہوتا ہے، اس سارے پیراڈائم میں ہم نے چل کے بات کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ٹرکی چیز ہوتی ہے، اس کو ڈیلیکیٹلی کرنا چاہیے، کیونکہ تھوڑے سے بھی الفاظ کے جو چناؤ ہوتے ہیں ان میں اگر محتاط نہ رہیں، احتیاط نہ کی جائے، تو بجائے اس کے کہ مریض بہتر ہو، صورتحال ان کے لیے اور ہی تکلیف دہ
ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو پہلا نقطہ یہ ہو گیا. دوسری جو چیز ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا جب ہم نے گریف کی بات کی تھی, عام جو نارمل ریئیکشن ہوتا ہے اس میں ہر انسان ایک سٹیپ وائز طریقے سے گزرتا ہے. اس سے جب کوئی صدمہ ہوتا ہے, جب کوئی اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے, پہلی سٹیج, دوسری سٹیج, تیسری سٹیج میں آ کے چیزیں جو ہے نا وہ نارمل کی طرف واپس آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ہمارا دوسرا ایم یہ ہوتا ہے کہ اب بھی ہم نے مریض کو انہی سٹیجز میں سے گزروانے کی کوشش کرنی ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر گھر میں فوت ہونے والے شخص کی کوئی بلانگنگز ہیں, کچھ ایسی چیزیں رہ گئی ہیں, تو وہ ہم اس پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ جی یہ آپ اپنے ہاتھوں سے ڈسپوز آف کریں, یہ کسی کو ڈونیٹ کر دیں. سیکنڈلی ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ جو اگر ڈیو ٹو اینی ریزن انہوں نے جو یہ فینرل سیریمنیز ہوتی ہیں جس میں ڈفرینٹ ہر کلچر کے حساب سے کچھ نہ کچھ رسوم ادا کی جاتی ہیں, اگر وہ انہوں نے نہیں اس پہ پارٹیسپیٹ کیا تھا تو اب ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جی آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. کوئی قرآن خوانی کا اہتمام کیا جائے, کوئی اس طرح کی 40ویں کا اہتمام کیا جائے. پھر ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جی آپ گریو یارڈ جہاں پہ وہ تدفین ہوئی ہے وہاں پہ جانے کی کوشش کریں, وہاں پہ 1-2 وزٹ پر ویک آپ رکھیں. بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ بنیادی طور پہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ جو سٹیجز ہیں نا, اس میں اب ہم نے ان سٹیجز میں سے پیشنٹ کو گزروانا ہے, کیونکہ یہ بنیادی طور پہ یہ ہالٹ آ گیا ہے, یہ وہاں پہ سٹک ہو گئی ہیں سٹیجز میں سے, وہ گزر نہیں پائے, جس کی جو ریئیکشن ہوا ہے وہ ایب نارمل گریف کی صورت میں ہے. تو یہ اس طرح ہم چیزوں کو کرتے ہیں. تھرڈ جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی دیکھیں اب جانے والے چلے جاتے ہیں, مریض بھی سم ہاؤ ایٹ سم سٹیج جو ہے نا ریکور ہو جائیں گے. جو اب جو چلے گئے ہیں ظاہر ہے ان کے ساتھ کتنا ایک قریبی تعلق تھا, ہو سکتا ہے کہ وہ سول بریڈ ونر ہوں گھر کے لیے, اور بھی ڈیسیجن میکنگ ساری ان کے تھرو ہوتی ہو, اور بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں. اب ہم نے جو پریکٹیکل لائف کے جو مسائل بچتے ہیں, آف کورس بچوں کے مسائل ہیں, ان کی تعلیم کے مسائل ہیں, شادی کے مسائل ہوتے ہیں, فائنینشیل ایشو آتے ہیں, کوئی لیگل ایشو ہو سکتے ہیں, گھریلو مسائل ہو سکتے ہیں. ان سے نمٹنے کے لیے اب جو پریکٹیکل سپورٹ ہوتی ہے اس کو مریض کا ساتھ دینا بھی بہت ہی ضروری ہوتا ہے, کیونکہ ایک تو یہ ویسے الگ سے ایک تھراپیوٹک انٹرونشن کے طور پہ کام کرتا ہے, دوسرا جو پاسنگ تھرو سٹیجز ہوتا ہے جس میں ہم گزروا رہے ہوتے ہیں یہ اس کو بھی انڈائریکٹلی جو ہے نا وہ ہیلپ کرتا ہے. اور جو فرسٹ سٹیج ہوتی ہے جس میں لاس کو ریئل ایکسیپٹ کرنے کی طرف ہم نے پیشنٹ کو انکریج کرنا ہوتا ہے, یہ اس کی طرف بھی انڈائریکٹلی پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے. انکانشیسلی مریض کو یہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ چیزیں جو ہونا تھا سو ہو گیا, اب ہم نے آگے بڑھنا ہے, جو زندگی باقی رہ گئی اس کو پازیٹیو طریقے سے گزارنا ہے. تو یہ چند گزارشات تھیں. جب بھی کوئی اس طرح کی صورتحال بنے تو ہمیں چاہیے کہ جی ہم پروفیشنل ہیلپ لیں اور اس طرح کی صورتحال کو مزید خراب ہونے سے بچایا جا سکتا ہے.